مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو، کنفیوز ہو، کمزور فیل کرتے ہو. لیکن واللہ میری جان، تیری ایک توبہ، تیرا ایک ارادہ، تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں. تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہیں. تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے. بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر، لوئل ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے، کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا، اس کے سامنے جھک تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو صحیح. اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے ہیں، تیری طرف سے دیر ہے. چل شاباش، آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے، جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا. آ میری بہن اس کی طرف جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی، لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا. تیرے ہر عیب پر، تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے، تجھے ایکسپوز نہیں کیا. ایک گناہ بھی اگر اللہ نے ایکسپوز کر دیا نا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. آپ کی عزتوں کو آگ لگ جائے گی، آپ کی شہرتوں کو آگ لگ جائے گی. اللہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، کیونکہ ہی لوز یو مور برادر. تمام کمزوریاں اپنے رب کے سامنے رکھے. اللہ عبادت نہیں کر پا رہا، اللہ دل سے یہ خواہش ہے کہ جنت بناؤں، تجھے راضی کروں، تیرے سامنے کھڑا رہوں، تیرے سامنے روتا رہوں، تجھے لمبے لمبے سجدے کروں. لیکن دنیا نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، موقع نہیں مل رہا، ٹائم نہیں مل رہا، دل کی کیفیت نہیں بن پا رہی. یار اب سچ میں تیری ضرورت پڑ رہی ہے، تیری کمی فیل ہو رہی ہے. تجھ سے جو کہہ نہیں پا رہا، تجھ سے جو بات نہیں کر پا رہا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں شرمندہ ہوں. لیکن واللہ یار اب I have feelings for you. یہ جو اللہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، کہاں کہاں مجھے اگنور کرو گے، کتنی بار کر لو گے. ایٹ دی اینڈ آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف. اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے گا جنت. شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر یقین آ گیا نا، اللہ کی باتوں پر یقین آ گیا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کنفیوز کرنا، اس بندے کو گرانا، اس بندے کو اللہ رب العزت سے دور لے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے وہ ہمارے یقینوں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے معاملے میں کنفیوز رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کنفیوز کر کے رکھ رہا ہوتا ہے. اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا وقت برباد ہو جائے irrelevant چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، گناہوں میں، لذتوں میں. یہ ناچتے رہے، یہ ہلے گلے کرتے رہے، سارا دن موبائل استعمال کرتے رہے، سارا دن گیجٹس میں کھیلتے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ہائے ہیلو کیا ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے. اور انہی ایکٹیویٹیز میں، irrelevant چیزوں میں ان کو موت آ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا. لہٰذا موت تک ایک انسان پر شیطان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ اس کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جسے ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کہا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، وہ کیسے ضائع کرنا ہے. وہ اس کی پلاننگز بھی کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے اور اس کے لیے ایکشن بھی کرتا ہے. ہم ریئیکشن نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا بھول جاتے ہیں.